وآتوا الصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين صدق الله العظيم او كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کو ان تمام نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے جو نعمتیں اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے پہلے کسی کو عطا نہیں فرمائی. ہم نعمتیں سمجھتے ہیں مال کی فراوانی، صحت کا درست ہونا، قلبی اور روحانی اطمینان و سکون، یہ بھی نعمتیں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں میں جس نعمت کو سر فہرست رکھتا ہے وہ ہے اس کی عبادت. اور دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر تعصب قیامت کتنے ہی مذاہب آئے اور کتنے ہی مذاہب خود گھڑ لیے گئے. کسی بھی امت کے اندر عبادت کا وہ پراپر طریقہ کار موجود نہیں ہے جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے. اس کے اوپر بخاری شریف کی ایک حدیث موجود ہے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب فرماتے ہیں ایک دن عشاء کی نماز کے لیے ہم بیٹھے ہوئے تھے، انتظار ہو رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو آپ باہر تشریف نہیں لائے یہاں تک کہ نیند غالب آ گئی. جو جہاں بیٹھا ہوا تھا تو وہ ویسے ہی اونگ رہا تھا، بچے بھی بیٹھے ہوئے تھے وہ لیٹ گئے. تو حضرت عمر بن خطاب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آستانہ اقدس کے دروازے پہ کھڑے ہو کے عرض کی حضور عورتیں اور بچے سو گئے. اتنی سی بات، اس کا مطلب تھا کہ آپ تشریف لے آئیں. یہاں ابھی ارادہ نہیں ہے تو حکم صادر فرما دو. تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب کی آواز کے کچھ دیر کے بعد باہر تشریف لائے تو سر سے پانی کے قطرات بہہ رہے تھے. ایسے محسوس ہوتا تھا ابھی تازہ تازہ غسل فرمائے. آپ نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد آپ نے فرمایا صحابہ یہ جو اس وقت میں ہم نے عبادت کی ہے نا، یہ اللہ کی ساری مخلوق میں انسانوں میں سے ہم واحد ہیں جو اس وقت اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اس کے دو معنی محدثین کی جماعت نے حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے کی. ایک معنی اس وقت جہاں ایمان والے موجود تھے اللہ کی عبادت ان کے علاوہ کوئی نہیں کر رہا تھا، صرف وہی کر رہے. اور دوسرا اس کا معنی اور مفہوم ذرا وسیع ہے جو جماعت محدثین نے بیان کیا کہ ابتدائے خلق سے لے کے انتہائی خلق تک سوائے حضور کی امت کے کسی نے رات کی اس تنہائی میں اللہ کی کبھی بھی عبادت نہیں کی. وہ پسند کرتا ہے عبادت کو، اور جو اس کی جتنی عبادت کرتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے. عرب میں لوگ جماعت کو فوقیت دیتے ہیں، صرف جماعت ہو گئی، نہ پہلے کچھ نہ بعد میں کوئی. اوکے، اسلام میں جماعت ہی کی بات ہے، جماعت ہی کی بات ہے. کچھ ہو جائے جماعت پڑوس ہے، کچھ ہو جائے جماعت پڑوس. ڈرائیوروں نے، گاڑی والوں نے، مسافروں نے، پرائیویٹ والوں نے، جنرل والوں نے، سب نے اپنی اپنی گاڑیوں میں مسلح رکھے ہوئے، پانی کی بوتلیں رکھی ہوئی. کہیں پانی نہ ملے تو
تو بوتل سے استعمال کر، کہیں مسجد میسر نہ آئے تو جہاں موقع ملے وہاں نماز پڑھ لو، فرض نہ چھوڑو۔ فرض کی کوتاہی اسلام نے اس قدر خوفناک بیان کی ہے کہ ایسے ہے جیسے انسان اسلام سے نکل کے کفر میں چلا گیا، اسلام سے نکل کے۔ بہت سارے محدثین نے اس کو بیان کیا، من ترک الصلاۃ متعمدن، یعنی ارادتاً، جان بوجھ کر، وقت تھا، حالات تھے، نماز نہیں پڑھی تو کافر ہو گئے، کافر ہو۔ ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے عارضہ پیش کیا۔ کس چیز کا؟ اس نے عارضہ پیش کیا اپنی بینائی کا، کہ میں نابینا ہوں، مجھے نظر نہیں آتا، تو جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو مجھے ویسے ہی نہیں نظر آتا۔ آپ مہربانی فرمائیں کہ فہلی رخصت ان اصلی فی بیتی، مجھے اجازت دے دیں کہ میں نماز گھر میں پڑھوں، میں نماز۔ اس نے درخواست پیش کی۔ عذر کیا تھا؟ نابینا ہو، یعنی بالکل نابینا نہیں ہے، اتنا نابینا ہے کہ صبح میں روشنی میں پتہ چل جاتا ہے اور جب روشنی ختم تو نظر آنا ختم۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا تجھے اجازت ہے، تجھے اجازت ہے کہ تو گھر میں پڑھ لے۔ عذر جو بیان کر دیا اس نے، تو وہ اٹھا اور اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ دور گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا حل تسمع النداء، گھر میں اذان کی آواز آتی ہے؟ گھر میں اذان کی آواز آتی ہے؟ میں کہا آتی ہے۔ فرمایا لا اجد لک رخصۃ، کوئی رخصت نہیں، مسجد میں آ کے پڑھ، مسجد میں آ۔ محدثین نے کہا کہ یہ کیا ہوا، ابھی تو رخصت دی تھی، ابھی رخصت ختم کیوں کر دی؟ کہا رخصت دی تھی کہ اس نے عذر پیش کیا تھا، تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ گھر واپس خود ہی جا سکتا ہے تو رخصت ختم فرما دی۔ فرمایا جب جا سکتا ہے تو آ بھی سکتا، آ کے پڑھا کر۔ جو رخصت دی تھی اس کے پیچھے عذر تھا نہ آنے کا، کہ میں کیسے آؤں، اکیلا ہوں، اندھیرا ہے، پریشانی ہے، آ نہیں سکتا۔ دیکھا کہ جا تو خود ہی رہا، تو فرمایا پھر آ بھی جا، لہٰذا مسجد میں آ کے نماز پڑھا کر۔ پھر ایک بڑا پر مغز مضمون سنا۔ یہ وہ حدیث ہے جس میں اللہ فخر کر رہا، کس پہ؟ آپ لوگوں پہ۔ کس پہ؟ آپ لوگوں پہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، جو فرشتے صبح آتے ہیں اور شام کو جاتے ہیں، اور جو شام کو آتے ہیں صبح کو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی بارگاہ میں جمع کرتا ہے۔ اور یہاں پہ بھی جمع ہو جاتے ہیں، وہاں بھی جمع ہوتے ہیں۔ یہاں جمع ہوتے ہیں فجر میں اور عصر میں، فجر میں 40 ہوتے ہیں، عصر میں 40 ہوتے ہیں، ظہر میں 70 ہوتے ہیں، مغرب میں 70 ہوتے ہیں، عشاء میں 70 ہوتے ہیں۔ تو فجر اور عصر کی نماز میں 1,40,000 فرشتے ہوتے ہیں۔ تو جو یہاں سے واپسی جاتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ رپورٹ لیتا، ہاں بھائی کدھر سے آئے ہو، حالانکہ اس کو پتہ، حالانکہ اس کی اجازت سے آئے، پھر بھی پوچھتا ہے بتاؤ کدھر سے؟ وہ کہتے ہیں مسجد سے آئے، مسجد گئے ہوئے تھے۔ تو کہا اچھا یہ بتاؤ کہ جب گئے تھے تو بندے کیا کر رہے تھے؟ جب گئے تھے، اب وہ آئے تھے فجر کے وقت اور آئے تھے عصر کے وقت، تو کہا یا اللہ جب گئے تھے تو تیری عبادت کر رہے تھے، جب گئے تھے تو تیری عبادت کر رہے تھے۔ تو فرمایا پھر جب تم آئے تو کیا کر رہے تھے؟ کہ یا اللہ پھر بھی تیری عبادت کر رہے تھے۔ تو اس چیز کو اللہ نے بڑا پسند کیا کہ فرشتے رپورٹ یہ دے رہے ہیں کہ تیرے بندوں کی کیا شان ہے، کہ جب گئے تھے تب بھی عبادت کر رہے تھے، جب آئے ہیں تب بھی عبادت کر رہے ہیں۔ اور وہ عبادت کون سی ہے؟ جو مسجد میں ہے، مسجد میں باجماعت نماز، وقت اسی لیے مقرر ہے، ویسے مسنون ہے، کھلا ہے ٹائم، 11 بج کے
55-56 منٹ پہ، آج کل شاید 49 منٹ پہ زور شروع ہو جاتی. ہم پاکستان میں فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. فقہ الحنفی کو عرب والے کرتے ہیں، حنبلی ہیں، وہ اذان وقت سے پہلے ہی دے دیتے ہیں. ہاں جی، جمعہ کی اذان دے دیتے ہیں 11:20 منٹ، 11:20، اور سارے لوگ 11:20 منٹ تک پڑھی جاتے، نماز پڑھی جاتے، اذان تو بس سنتا پڑھی جاتے. میں نے حسن زن اپنے اندر سے ہی پیدا کیا، ویسے ہے نہیں تھا، میں نے ویسے ہی حسن زن پیدا کیا. میں نے کہا یہ نہ کڑیاں کوئی نہیں دیکھی ہونی بھائی، بھی تو جمعہ کا ٹائم ہی نہیں ہوا. ان کی فقہ میں ہے کہ کیونکہ جمعے کی اذان مشروع اس لیے ہوئی تھی، جمعے کی اذان شروع اس لیے کی گئی تھی کہ لوگ جمعے کے وقت سے پہلے تیاری کر لیں، نہا دھو لیں، کام چھوڑ دیں، صاف ستھرے ہو جائیں، مسجد میں آ جائیں. اور پھر دوسری اذان تب دی جب جمعہ شروع ہوا، ٹائم شروع ہوا تو اذان دے دی، ساتھ ہی خطبہ پڑھا، جماعت کروا دو. یہ غلط ہے. یہ کیا ہے؟ غلط ہے. اذان کسی بھی نماز کے لیے تبھی ہوتی ہے جب اس کا وقت شروع ہو جاتا، جب اس کا وقت شروع ہو جاتا. کسی بھی نماز کی اذان اگر وقت سے پہلے دے دی جائے نا تو وقت شروع ہونے کے بعد دوبارہ نماز کے لیے اذان دینی واجب ہوتی، اذان واجب ہوتی. ایک بندہ بالغ ہوا 15 سال کی عمر، تو مالدار تھا، وراثت ابا کی ملی ہوئی تھی، تو اپنے والد کے ساتھ 10 سال میں بھی، 11ویں سال میں بھی، 12ویں سال میں بھی حج کر لیا اس نے. تو فرض پورا ہو گیا، فرض پورا ہو گیا، فرض پورا ہو گیا؟ نہیں ہوا، اس لیے کہ حج تو فرض ہوا ہی نہیں تھا، حج تو فرض ہوا ہی نہیں تھا. تو وہ پہلے حج کے ثواب ملیں گے، پہلی اذان کا ثواب ملے گا، لیکن حج فرضیت کے بعد لازم ہو. نماز کے لیے اذان دینا مسنون ہے، اور اذان تب مشروع ہوگی جب وقت شروع ہوگا، اور جب وقت ہی نہیں ہے تو اذان پہلے مرضی دے دو. اور پھر سنتے بھی لوگ پڑھ لیتے ہیں، پھر بہت کچھ پڑھ لیتے ہیں، تو پڑھی جاتے بڑے علم والے پڑھی جا رہے تھے. پھر میں نے اس نے ظن کیا، میں نے کہا گھڑی نہیں دیکھی ہونی، جماعت نماز کا وقت ہی شروع نہیں ہوا تو نماز کیسے پڑھ لی. اذان وقت کے شروع ہونے کے بعد ہے، پھر اس کے بعد نماز ہے. اور جمعہ کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے ایک اذان ہوگی وقت شروع ہونے کے بعد، پھر تھوڑا گیپ دیا جائے گا، پھر دوسری اذان ہوگی، پھر اس کے بعد خطبہ پڑھا جائے گا. اور پھر ہم اپنے جو عجمی ممالک ہے، ہم کیا کرتے، ایک اذان کے بعد تقریر چڑھا لیتے اپنی، جس میں کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوتا سامنے، جس میں کوئی بھی نہیں سامنے بیٹھا ہوتا، تو اس میں ہم جو کہنا ہوتا کہہ لیتے ہیں. تو پھر جب دوسری اذان ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہ عربی والا مسنون خطبہ ہوتا، پھر اس کے بعد نماز ہوتی. تو یہ جو اذان کا اور نماز کا ایک کلچر ہے نا معاشرے میں، یہ معاشرے کے اندر بڑی اہمیت رکھتا ہے. ہمارے ہاں نماز کا کلچر نہیں ہے، بالکل کہیں نہیں ہے، نماز کا رواج نہیں ہے. اگر رواج ہوتا تو لوگ نمازی ہوتے. وہاں رواج ہے، وہاں رواج ہے نماز پڑھنی. فرض سمجھ کے پڑھتے ہیں، پتہ نہیں پڑھتے، جڑا مرضی کھلوئی ہوئے وہ پیچھے سے امام کے اللہ اکبر. ان کا مذہب فردوس مسجد کے بعض نمازیوں کے مذہب کے اوپر ہے. وہاں لوگ یہ نظریہ رکھتے تھے کہ امام جو جب مرضی خسرئی ہوئے نماز پڑھ لو دے پیچھے، ہمیں کون ہوئے؟ خسرئی ہو. تو اگر ہر امام کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، ہر کے پیچھے، تو اتنی شرائط دیکھنے کی کیا ضرورت تھی اسلام کے اندر؟ عالم ہو، متشرع ہو، ورا والا ہو، شرم و حیا والا ہو، پھر عمر دراز ہو، بڑی عمر والا، خاندان والا ہو، لباس والا ہو، قرات بھی اعلیٰ ہو. کیا ہو؟ قرات بھی اعلیٰ ہو. اتنی ساری شرطیں بیان کی. تو اپنے سارے امتیوں میں وہ بندے بیٹھے ہوئے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں وہ بندے بیٹھے ہوئے تھے جن کی قرات اللہ پسند فرماتا تھا.
جن کی قرات اللہ پسند فرماتا تھا. جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو آسمان سے فرشتے آ جاتے تھے. حضرت اسید بن حضیر، حضرت ابی بن کعب، حضرت عبداللہ بن مسعود، یہ سارے تھے. تو آپ نے فرمایا ابو بکر تم نماز پڑھو. لیکن یہ نہیں بتایا سننے والے نے اور سنانے والے کہ ابو بکر صدیق کیسے قرآن پڑھتے تھے. بخاری میں لکھا ہے، فرمایا جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مسجد بیت میں قرآن پڑھتے تھے نا تو کافر اپنے بچوں کے کان بند کر دیتے تھے. کہتے تھے اس کی آواز کان میں نہیں جانی چاہیے وگرنہ ہمارے بچے ہمارا مذہب چھوڑ کے ان کے مذہب پہ چلے. اور پھر وہ رقت میں قرآن پڑھتے تھے، لوگوں کے سینے چیر جاتے تھے. لیکن نماز میں امام اسی بندے کو کھڑا کرنا چاہیے جو موجودہ احباب کی حالت میں سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ. قرآن جس کو صحیح پڑھنا آتا ہے، جس کی قرات اچھی ہے، جس کا لب و لہجہ اچھا ہے، جس کے تقوی اچھا ہے، جس کا لباس اچھا ہے، جس کا خاندان اچھا ہے. اور اگر کچھ محلے والے مل کے کسی بندے کو امام مقرر کر لیں پھر شباز شریف کے علاوہ وہ نماز پڑھیں. شباز شریف کے علاوہ وہ آ جائے، شباز شریف آ جائے تو وہ پڑھائے، اور اگر وہ نہ ہو تو پھر یہ نماز پڑھے. کیونکہ حاکم کو امامت کا حق سب سے پہلے، حاکم کو. پھر وہ سورت پامیں قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد پڑھ دو تو لم یلد پڑھ دو، لیکن وہ نماز پڑھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑا کلوزلی دیکھا ہے، عبادت کو اہمیت دی. ایک بندہ ہے جس کا نام حدیث شریف میں بیان ہوا، راوی ہیں ابو بکر بن سلیمان بن ابی حسمہ، اور جس کے بارے میں یہ حدیث ہے وہ ابو بکر کے والد ہیں سلیمان بن ابی حسمہ رضی اللہ تعالی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا نمازیوں کی حاضری لگاتے تھے، تو یہ نہیں تھے. ان کے گھر چلے گئے، فرمایا ان کی امی جان سے سلیمان کے طرح مارکیٹ چلا، کہ نماز کے لیے نہیں آیا، کہ نماز کے لیے بس آنکھ لگ سو گیا. کیا ہوا؟ تو کہا کہ سنو، یہ حضرت عمر بن خطاب کا جملہ ہے، قال عمر ان اشہد صلاۃ الصبح فی جماعت احب الی من ان اقوم اللیلہ. میں تھوڑا پتر آوے تو ان دسنا عمر کہہ رہا سی کہ رات دے قیام نالوں فجر دی جماعت مینوں زیادہ محبوب ہے. رات دے قیام نالوں فجر دی نماز زیادہ محبوب. فجر پڑھو نماز، رات پڑھو نہ پڑھو کوئی مسئلہ نہیں، کسی نے نہیں پوچھنا، کیونکہ ولیوں کو تو لوگ مانتے ہی نہیں. تو جس نے رات کو پڑھنا اس نے اپنے لیے پڑھنا، اس نے اپنے لیے پڑھنا. تو جو اجتماعی چیکنگ ہے وہ فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء. لیکن جماعت ضروری ہے. جماعت کیا ہے؟ ضروری. اس کو اسلام نے پسند کیا. اللہ اکبر. اس کا فائدہ کیا؟ اس کا فائدہ کیا؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جب بندہ جماعت سے نماز پڑھتا فجر زور، تو فجر اور زور کے درمیان میں جتنی خطائیں ہوتی ہیں ساری معاف ہو جاتی ہیں. پھر عصر پڑھتا ہے تو زور سے عصر جتنے گناہ ہوتے ہیں سب معاف ہو جاتے ہیں. پھر مغرب پڑھتا ہے، پھر عشاء پڑھتا ہے. تو اس طرح جو وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. پھر آپ نے ایک بندے کو بازار لے کے جا کے مسئلہ سمجھا. درخت لگا ہوا تھا، سردی کا موسم تھا، اس کی 2 ٹہنیاں اتار کے نا تو ان کا آپس میں ایسے جھاڑا. ایک روایت میں آتا اس کو ایسے پکڑ کے جھاڑا تو خزاں کے موسم میں سارے پتے گر گئے نیچے. آپ نے فرمایا کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ جی حضور کیا ہے؟ فرمایا جس طرح یہ پتے ہلانے سے گر گئے اسی طرح جب کوئی بندہ پنجگانہ نماز پڑھتا ہے تو سارے گناہ ہل جاتے ہیں، صاف ہوتے. کوئی بھی شے اس کے وجود پر باقی نہیں رہتی. حضرت سیدنا
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، شفیع المذنبین محبوب کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا پانی کو جسم پر ڈالنے سے میل کچیل دھل جاتا؟ جی حضور، صاف ہو جاتا، سارے گناہ مٹ جاتے۔ تو فرمایا اسی طرح نماز پڑھنے سے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ان ساری نمازوں سے مراد جماعت ہے۔ کیا ہے؟ جماعت ہے، کلے کلے نہیں۔ اکیلے کی تو نماز مانتا ہی نہیں اللہ، اکیلے کی نماز نہیں مانتا، اکیلے کی نماز نہیں مانتا۔ یہ جیلمی مذہب ہو سکتا ہے کہ اکیلے پڑھ لو، گھر پہ پڑھ لو، لیکن محمدی مذہب اکیلے والا کوئی نہیں، اکیلے والا کوئی نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والذی نفسی بیدہ، اللہ کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، لقد ہممت ان آمر بخطب یختطب، میں یہ چاہتا ہوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو کہوں لکڑی اکٹھی کریں۔ کیا کریں؟ لکڑی اکٹھی کریں، ان لکڑیوں کو جمع کیا جائے، پھر کیا ہو؟ ثم امر بالصلاۃ، پھر میں حکم دوں نماز قائم کی جائے، فیؤذن لها، تو اس کے لیے اذان دی جائے، ثم امر رجلا، پھر میں ایک بندہ بلاؤں، یا الناس، پھر میں اس کو اپنے مصلی پہ کھڑا کروں، امام بناؤں، خود نہیں، اس کو امام بناؤں، ثم اخالف الى رجال فاحرق علیہم بیوتہم، تو جو بندے اذان کے بعد جماعت میں نہ آئیں تو میرا جی چاہتا ہے، اس رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کی دست قدرت میں میری جان ہے، میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں ان گھروں کو آگ لگا دوں جن کے بندے مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتے۔ تو کیوں نہیں کیا؟ کیوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو وجوہات بیان۔ نمبر ایک فرمایا بچوں کی وجہ سے نہیں کی، بچے ہیں گھر میں۔ نمبر دو عورتیں، اور پھر ہماری فطرت سے قریب ترین بات ہے، فرمایا اگر لو یعلم احدها انہ یجد عظما سمینا، اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے، یہ بڑی پتہ کی بات ہے، اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ نماز کے بعد مجھے پائے کھانے کو ملیں گے مسجد میں، کیا کھانے کو ملے؟ پائے، یا ہڈی والی بوٹی ملے گی لنگر شریف، تو فرمایا سرین کے بل گھسٹتے ہوئے مسجد میں آئے، روٹی کے لیے، نماز کے لیے۔ ہوں اسی آئے تو نہیں کر سکتے ہر نماز تو بعد لنگر شریف کھوائیے، لیکن جن پروگراموں میں نمازوں کے بعد لنگر شریف ہوتا ہے ان میں اجتماع بڑے ہوتے ہیں، یہ ان لوگوں نے پتہ، پھر ادھر والے بھی سارے آئے نا، ادھر والے بھی آئے نا، ادھر والے روٹی لبے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی فرمایا کہ اگر ان کو پتہ چل جائے کہ ہڈی والی بوٹی یا سم کھور پایا یہ کھانے کو ملے گا، تو فرمایا پھر سرین کے بل گھسٹ دے گا، یار آج اتنے جانا، آج لازمی جانا ہے، کیوں؟ آج اتنے بڑا کچھ ہے، پھر روٹی تو ڈگی گا سی۔ یہ ہماری سائیکی، یہ ہماری فطرت ہے کہ جہاں فوائد ملتے وہاں ہم ضرور جاتے ہیں۔ کون سے والے؟ یہ والے اور یہ والے۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ جو طریقہ فاروقی ہے نا، حاضری والا، یہ اصل میں طریقہ محمدی ہے، طریقہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ پوچھتے تھے اشاہد و فلان، آپ فرماتے تھے فلان کدھر ہے؟ فجر کے وقت پوچھتے تھے، فلان فجر میں آیا؟ فلان نہیں حضور فلان۔ پھر عشاء کی نماز ہوتی تو فرماتے فلاں آیا؟
نہیں حضور. اللہ اکبر. آپ نے فرمایا ان اثقل الصلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر. فیصلوں سے آبا جو منافق ہے نا اس پہ فجر اور عشاء بہت بھاری ہے. اب تو آسان ہے کہ باقی چھڑوا دی وہ 4 فرض ہوتے تھے 2 ہوتے بس نہیں پڑھتے، لیکن پھر بھی بھاری ہے، پھر بھی بسترے سے نکلنا ہی بڑا مشکل. اللہ اکبر. پھر فرمایا لو تعلمون ما فیہما من رغائب. اگر کوئی شخص یہ جان لے کہ پہلی صف میں آ کے باجماعت نماز پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے، کتنا ثواب ہے، کتنا اجر ہے، تو فرمایا آنے والا چل نہ سکتا ہو تو فرمایا گھٹنوں کے بل چل کے آ جائے. اگر وہ گھٹنوں کے بل بھی نہ چل سکتا ہو پھر وہ اپنی سرین کے بل گھسٹ کے آئے، اور جب مسجد آئے تو دیکھے پہلی صف بھری ہوئی ہے. آیا تو پہلی صف کے لیے تھا تو وہ آ کے کہے نہیں میں پہلی سی بیٹھا. دوسرے والا آیا ہوا کہ میں بھی پہلی سی بیٹھا. تو فرمایا اگر ان کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف کی کتنی اہمیت ہے تو پہلی صف میں بیٹھنے کے لیے قرہ ڈالے، جس کا نام نکلے وہ پہلی صف میں بیٹھے، وہ پہلی صف. اتنی اہمیت ہے اس والی صف کی. لیکن کیونکہ آپ رحیم و کریم ہیں تھوڑی گنجائش اور دیں. آپ نے فرمایا جو پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے اس پر 70,000 فرشتے درود بھیجتے. عرض کی حضور دوسری پر بھی؟ نہیں پہلی پر. عرض کی حضور دوسری پر بھی؟ نہیں پہلی پر. عرض کی حضور دوسری پر بھی؟ نہ کہ پہلی پر. سرکار کو کمزور غریب اب میں چلو دوسری پر. چلو دوسری. اب اس کا معنی نکالنے والوں نے سارے معنی نکالے. بعضوں نے کہا یہ پہلی تو یہ دوسری، بعضوں نے کہا یہ پہلی یہ دوسری. جہاں مرضی بیٹھ جاؤ اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہی بھیجتے، لیکن تب تک بھیجتے ہیں جب تک آپ ان کو اذیت نہ دیں. آپ ان کو اذیت نہ دیں. فرشتہ نظر آتا تو اس کو اذیت کیسے دے سکتے؟ اس کو کیسے اذیت؟ اس کا معنی بھی بیان فرمایا. فرشتے کو اذیت یہ ہے کہ باوضو آدمی مسجد میں اپنا وضو توڑ دے، یہ فرشتے کو اذیت ہے. تو جب تک فرمایا تم فرشتے کو اذیت نہ دو وہ تمہارے حق میں نیکیاں لکھتا رہتا ہے، گناہ مٹاتا رہتا ہے. جب تم اس کو اذیت دیتے ہو تو پھر وہ بند کر دیتا. اس بنیاد پر فقہائے کرام کہتے ہیں کہ جب محسوس ہو کہ وضو ختم ہونے والا ہے تو پھر اٹھ کے مسجد سے باہر چلا جانا چاہیے. تعفن بھی ہوتا ہے اور فرشتوں کو بھی اذیت ہوتی ہے، بندوں کو تو ہوتی. اتنا پروٹوکول اس گھر کا بیان کیا. اس میں آؤ، اس میں آؤ، اس میں آؤ، اس میں آؤ. کیوں؟ یونٹی قائم ہوتی ہے، اتحاد ہوتا ہے، لوگوں کے مسائل کا پتہ چلتا ہے، لوگوں سے واقفیت ہوتی ہے، نئے نئے چہرے دیکھنے کو ملتے ہیں، لوگوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں اور امت میں وحدانیت پیدا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ دین اسلام کا فہم عطا فرمائے. وما